السلام علیکم. ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. ہمیں یہ تو معلوم ہے جو بجٹ میں جو فگر دیا گیا تھا کہ جو ریونیو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ انہوں نے 40% سے انکریز کی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اور لاسٹ ایئر کے ریوائزڈ ایسٹیمیٹس کے مطابق انہوں نے کیا ہے. ناؤ فار دیٹ ٹو بی اچیوڈ یو نیڈ مطلب گروتھ ریٹ آپ کو ایک چاہیے جو کہ 3.5% بجٹ کیا گیا تھا, اور ساتھ دیر از این ایلیمنٹ آف کہ جی آپ نے یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے فائلرس کو کس طرح لانا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ایک پیکج میں انکلوڈیڈ تھیں ٹو ریچ دیٹ 40% انکریز ان ٹیکس ریونیو. اب تک کہ جولائی سے لے کے اکتوبر تک 31 اکتوبر تک اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 20% کے قریب انکریز انہوں نے ریئلائز کیا ہے, وچ از وائی دا شارٹ فال از 196 بلین فرام جولائی ٹو اکٹوبر دس ایئر. شارٹ فال جو ہے کمپیئر ٹو دا ٹارگیٹ. کیا ٹارگیٹ انریلسٹک تھا, وچ از واٹ آئی تھنک اے لاٹ آف اینالسٹ آر سیئنگ کہ جی ٹارگیٹ ہی ٹھیک نہیں تھا. اٹ از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ دیٹ کیونکہ 20% از اے quite a significant increase from one year to the next. اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو کہ ایک ٹیکس سیکٹر ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ ٹیکس لائر بھی ہیں وحید شہزاد بٹ صاحب, اور ہمارے ممبر جو تھے پالیسی کے ایف بی آر میں, یو نو لانگر یو آر ناؤ اے کنسلٹنٹ, یو ریٹائرڈ سنس, محمد اقبال صاحب تھے, اور ہمارے جو بزنس ریکارڈر کے جو چیف رپورٹر ہیں اور جو یہ ایف بی آر کو کور کرتے رہے ہیں آئی تھنک فار ایٹ لیسٹ 2 to 3 decades, سہیل سرفراز صاحب. آئی ول اسٹارٹ وتھ سہیل صاحب. بتائیے گا کہ جی کیا یہ جو کیا موڈ ہے ٹیکس میں, کیونکہ آپ کو یہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے, وی وڈ لائک ٹو سارٹ آف ریمائنڈ دیم کہ ابھی بھی ریسنٹلی جو ہمارے محمد اورنگزیب صاحب گئے تھے واشنگٹن میں ٹو اٹینڈ دی IMF ورلڈ بینک میٹنگ, تو ادھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہراساں نہیں کر رہے ٹیکس پیئرس کو, ہم وی آر گوئنگ ان اے ویری سارٹ آف اسٹڈی موو, یعنی کہ ہم بہت ہی تھاٹ فل پروسیس سے ہم ان کو فائلرز بنائیں گے. جی شعیب صاحب. جی جو اورنگزیب صاحب نے کہا اس کا بالکل الٹا جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے. موڈ ایف بی آر کا بہت اگریسو ہے, بہت سخت انفورسمنٹ کے موڈ میں ہے, اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں, ان کو جو ہے جی ان کو بالکل وہ ان کو بھیج دیے, اور یہاں تک سچویشن ہے کہ جو ایگزسٹنگ جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں چاہے مینوفیکچرر ہیں چاہے ایکسپورٹر ہیں یا اور کیٹیگریز, ان پہ ڈفرینٹ ٹیمیں جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہیں, اور جو ٹیم جاتی ہے وہ ٹیکس کو یہ مارکیٹ سے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ہر ٹیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں دیں, ایف بی آر کے ریونیو میں آپ ایڈ کریں یا نہ کریں, جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. But there has been an increase, right? From it is a 50% increase. پچھلے سال جو ٹیکس پیڈ ود ریٹرنز واز 56 بلین, اس سال 123 بلین ہے. از دیٹ آل ڈیو ٹو دس میسو ایفرٹ ٹو انکریز فائلرز, یا یہ کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ فائلرز کی وجہ سے تو نہیں. آپ دیکھیے سیلریڈ کلاس پہ لاسٹ بجٹ میں کتنا زیادہ ٹیکس بڑھا دیا گیا, ود ہولڈنگ ٹیکسز کتنے انکریز کیے گئے, جو انڈائریکٹ ٹیکسز اور ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹڈ ان سیلس ٹیکس موڈ, وہ یہ سارا انکریز وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ دے انکریز دا نمبر آف جی بالکل یو نو ٹیکسز, سیلس ٹیکس وغیرہ وہ بڑھا دیا, اور جو سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو زیادہ اس کے اوپر زیادہ برڈن کر. جی اس کے علاوہ جو بینک سے یہ جو وہ ان سے جو ایڈوانس ٹیکس کی پیمنٹ لیتے ہیں وہ بھی ڈیو تھی, وہ اس میں ایڈ ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے یہ اماؤنٹ کی انکریز جو ہے جو 123 بلین اس سال جو نظر آ رہا ہے, جی 50%, تو وہ جو ہے وہ اس کی یہ وجہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا ریونیو کلیکشن کا آپ نے بتایا, وہ بالکل اس میں ایف بی آر کے اپنی جو ہے اس میں کسی
کسی جگہ پہ جو ہے وہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیے کہ 1700 سے 1800 بلین کے نئے ٹیکسز اور مزید جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ لگنے کا امکان, بیکاز آف دا کنٹینجنسی پلان. اگر یہ جو شارٹ فال رہا تو فنڈ کے ساتھ, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم کنٹینجنسی پلان بھی ایئر مارکڈ ہے, رائٹ؟ جی بالکل. تو یہ بیسکلی یہ فیکٹرز, اور جیسے آپ نے جو ہے وہ گروتھ کا بتایا, انفلیشن کا بتایا, اور خاص طور پہ امپورٹ کنٹریکشن جو ہے اس کا بھی امپیکٹ آیا, کیونکہ زیادہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ اور کسٹم ڈیوٹی امپورٹ سے آ رہی تھی. تو وہاں جو ہے وہ, اور ایف بی آر کی ساری ایگزمپشنز جو کہ بجٹ کے وقت انہوں نے کی تھیں وہ تقریباً سب غلط ثابت ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ون کوئک کوسچن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن جو ہے, انفلیشن is also linked to tax collection, right? جتنی زیادہ انفلیشن ہوگی اتنا زیادہ کلیکشن ہوگی. تو انفلیشن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 6-6.5% رہ گئی ہے, تو اس سے بھی تو کلیکشنز افیکٹ ہوں گی. جی بالکل. وہ جو ہے وہ اس وقت ایف بی آر شارٹ فال زیادہ ہے, اور ایف بی آر اس بات سے پریشان ہے کہ وہ سیکنڈ جو کوارٹر ہے اکتوبر دسمبر کا جو ہے موجودہ مالی سال کا, اس میں 340 ارب کا تو ابھی انہوں نے شارٹ فال کیلکولیٹ کر لیا ہے. Oh, from July to end December. صرف سیکنڈ کوارٹر اکتوبر سے, تو یہ اس لیے ایف بی آر میں کافی پریشان ہے. I'll go to اقبال صاحب, بتائیے گا, آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا ایپٹیچیوڈ یا کیپیسٹی ہے پی آر میں. ڈو یو تھنک کہ جو لنگریال صاحب آئے ہیں پاور سیکٹر سے ان کو لایا گیا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ ہی از دا رائٹ مین فار دا جاب؟ میڈم میرا خیال ہے کہ کسی ہمیں ایک سنگل آدمی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پورا ایک ایف بی آر ایک پوری ایک آرگنائزیشن ہے, ایک انسٹیٹیوشن جی, بٹ اٹس ایکچولی آلویز, اقبال صاحب ہمیشہ دیکھیں آپ, ایوری تھنگ از لیڈ بائی دا ہیڈ. اب آپ دیکھیں ہماری آرمی میں بھی جو ہے باجوہ صاحب کی پالیسیز فرق تھیں, اب عاصم منیر صاحب آئے ہیں ان کی فرق ہیں, اینڈ ویری کلیئرلی فرق ہے. تو I think we as a nation are led by the head quite a bit. جی, لیکن آپ یہ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جب یہ آئے تھے تو بجٹ بن چکا ہوا تھا, بجٹ بن چکا ہوا تھا, جو روڈ میپ جو تھا وہ اگلے سال کا وہ ان کے آنے سے پہلے طے ہو گیا ہوا تھا. تو اس لیے ان کو کتنا کریڈٹ جائے گا یا ڈسکریڈٹ جائے گا وہ میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے پوچھا تھا سہیل صاحب سے کہ کیا وہ میئرز لیے گئے تھے یا کیا, یعنی کہ جو بجٹ کرتے ہوئے جب ہمیں ریونیو کہا تھا اتنا اچیو کرنا ہے تو کیا اس کے لیے نیسیسری اسٹیپس لیے گئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اسٹیپس لیے گئے تھے. کاؤنٹر پروڈکٹیو اسٹیپس اس طرح تھے کہ آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی جو دونوں سائڈ ہیں ان کو تباہ کر دیا تھا. آپ نے ٹیکس کے ریٹس, انکم ٹیکس کے ریٹ 50% تک لے گئے, یعنی کہ جو اے او پیز ہیں اور انڈیویجولز ہیں ان کے لیے 50% تک کا ٹیکس ریٹ جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کی پرچیزنگ پاور کو ایروڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف سپلائی سائڈ پہ ہم نے سیل ٹیکس کے ریٹ بڑھا دیے. جی, but I think a lot of the problems, اقبال صاحب, it was also related to the assumptions. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ انفلیشن کی assumption, growth کی assumption. میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ assumptions کو خود انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے. assumption growth تبھی ہوگی نا کہ جب مارکیٹ میں سپلائی بھی ہوگی اور ڈیمانڈ بھی ہوگی. جب آپ ڈیمانڈ کو بھی ختم کر رہے ہیں, سپلائی کو بھی آپ وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو گروتھ کہاں سے آئے گی؟ اور یہ جو انفلیشن کی, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, جو انفلیشن ریڈیوس ہو رہی ہے یہ بھی ڈیمانڈ کی وجہ سے ریڈیوس ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے. تو انفلیشن تو الٹیمیٹلی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو too much money chasing too few goods. Right, but that is rather in a way it's right, but in a way it's a rather simplistic approach in terms of inflation. Anyway, let's go to Ikram Sahab. Ji, Ikram Sahab, what do you think about the current focus on enforcement in terms of, mainly in terms of getting the filers into the net, into filing, not even, I'm not sure about the net. جی, میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو ٹیکس نہ دے رہا ہو. میں انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ہر موبائل یوزر سے جس نے ریٹرن فائل نہیں کی 75% آپ نے ٹیکس کا ریٹ کر دیا, اور پھر آپ کے نمبر جو ہیں وہ اتنے کم کیوں آ رہے ہیں,
یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال ریٹرنز کی جو ہمیں نمبرز ملے ہیں فائلنگ کے وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک فیئر تھا لوگوں میں کہ آپ کی ٹریولنگ بند کر دی جائے گی، آپ کی اور جو ضروریات زندگی ہیں ان کے اوپر بھی قدغن لگائی جائے گی. تو بڑا کلیئر میسج تھا کہ آپ کو ایک آپٹیمل ریٹ پہ وہ لے گئے ہیں کہ جہاں ان کا خیال ہے کہ یہ فارمیڈیبل ہے، اس کے بعد تو شاید کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ وہ ریٹرن نہ دی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے انٹرسٹ کے ساتھ 30% جو نہیں فائل کر رہا اس کو دینا پڑ رہا ہے، تو وہ 15% تو لے ہی سکتے ہیں نا. اگر اس کا کوئی اور سورس نہیں ہے تو وہ ایک ریٹرن ڈال دے اور اپنا 15% واپس کا مطالبہ کرے. مگر پھر بھی لوگ کیوں مائل نہیں ہوتے؟ میرے خیال میں ایف بی آر کو یہ سمجھنے کی اب ضرورت ہے کہ کیا واقعی انہوں نے اپنی سمپلیفیکیشن جو ہے فائلنگ کی اس کو درست کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اب یہ ریٹرن جو ہے جس کے ساتھ ویل اسٹیٹمنٹ، ریکنسیلیشن، ایکسپینسز، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو یہی دیکھتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں. پھر پچھلے 5 سال کے نوٹس آتے ہیں، پھر جو ٹیکس ایڈوائزر ہے سارا کام تو ان کو شفٹ ہو جاتا ہے. پہلے وہ تنگ کرتے ہیں ٹیکس پیئرز کو کہ جی یہ لائے وہ لائے، یہ تو اس طرح ہو جائے گا، یہ تو آپ کا نہیں ہوگا، آپ ہمیں کچھ پیسے دیں تو ہم آپ کا ٹھیک کرا دیں گے. پھر ٹیکس والے آ جاتے ہیں کہ جی آپ ہم سے ریٹرن کروا لیں. اسٹاف کے 80% شاپ کو یہی کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو ان دی اینڈ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ بجائے اسٹیٹ کو جانے کے کسی اور ہاتھوں میں جا رہا ہے. جو ہم نے اتنی زیادہ ود ہولڈنگ کی پچھلے سال، آپ کو پتا ہے کہ 2 ٹریلین سے بھی زیادہ کراس کرتی تھی انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگ. اب لوگ پاس آن کر دیتے ہیں. اب لوگ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اکنامکس میں کہ جو ہم نے زیادہ تر ود ہولڈنگ ٹیکسز انکم ٹیکس پہ لگائے ہیں وہ لوگوں کو اس لیے بھی بادر نہیں کر رہے کہ وہ پاس آن آئٹمز ہو جاتی ہیں. اب ایک بندہ موبائل یوز کرتا ہے تو بزنس، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس سے جتنا ٹیکس لیں گے وہ تو اس کو ایکسپینس میں ڈال ہی لے گا، کیونکہ وہ تو ٹیکس اس کا ایون میں نے دیکھا ہے کہ بجلی کے بل میں ہو ان کے چاہے اس میں ہو، وہ تو علیحدہ سے کیلکولیٹ بھی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری کاسٹ ہی ہے. تو آخر میں برڈن لوگوں پہ جائے گا. اب یہ صحیح فرمایا ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہ ہم نے بہت نقصان کیا ہے کہ اتنے ہائی ریٹ آف ٹیکس سے ہم نے گروتھ کو بھی کل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے مانیٹری پالیسی بھی آپ دیکھ لیں، آپ کا جو اب تھوڑا سا کم تو ہو رہا ہے مگر ڈسکاؤنٹ ریٹ جب آپ اتنا زیادہ رکھتے ہیں، جب آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے، آپ کی انرجی اتنی مہنگی ہے، تو اگر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو ٹیکس تو گروتھ کی وجہ سے کلیکٹ ہوگا اور آپٹیمل لیول کے اوپر لوگوں جتنے بھی ٹیکسیبل ہیں ان کو نیٹ میں لانے سے ہوگا. اس کے لیے تو مجھے کوئی بھی ایسا پلان نظر نہیں آتا. پھر آئی پی آر نے فگرز دینا بھی بند کر دی ہیں کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ جو ایڈیشنل آپ کے پاس آئی ہیں ریٹرنز، اس کے ساتھ ٹیکس کتنا آیا ہے. جو ابھی بتا رہے تھے سہیل صاحب کہ اصل میں تو وہ ہائی ریٹس کی وجہ سے جو اس سال ریٹرنز فائل ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہے، باقی کوئی نہیں. تو یہ میرا خیال میں we need to identify. ٹھیک اکرام صاحب، I'll come back to you. We are running we have to go into a short break. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمیں ڈاکٹر اکرام صاحب بتا رہے تھے بیفور دا بریک کہ جو ایف پی آر ہے اس نے یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس ریٹرنز کی وجہ سے آپ کو 56 بلین لاسٹ ایئر سے ٹل اکٹوبر یہ 123 بلین یعنی 50% تقریباً انکریز ہوا ہے کلیکشنز کا. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈسٹنگوش نہیں کیا کہ کتنا ایکچولی فائل ریٹرن کی وجہ سے اور کتنا جو آپ نے انکریز کیا ہے ٹیکسز ان دا بجٹ اس کی وجہ سے ہوا ہے. جی اکرام صاحب پلیز ڈو فنش یور انالیسز. جی ایڈیشنل ٹیکس دیکھیے آپ سیلری والوں کا تو obviously 25 کا 1 جولائی کو ہی شروع ہو گیا تھا. تو اس میں کتنی جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکسز تو ہمیں ان فارمل سیکٹر سے آ رہا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں. اب بینکس ہیں وہ تو اپنا ایڈوانس ٹیکس نہ صرف اس مہینے کا بلکہ ان سے اگلے 2-3 مہینے کا بھی تقاضا کر لیا جاتا ہے. تو اگر ہم فکٹیشیس فگرز دکھاتے رہیں گے، ریفنڈ نہیں دیں گے اور ایک ٹرانسپیرنسی نہیں رکھیں گے تو ہماری پالیسی جو ہے اور اس کے ساتھ انفورسمنٹ سنک نہیں کرے گی. میرا خیال ہے کہ پوٹینشیل تو بہت ہے مگر اس کو پرسو کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم تینوں بنانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئی آر ایس کا بندہ ہی ہو جو ہیڈ کرے ایف بی آر کو 3 سال کے لیے. جو 37 منتھ کا پروگرام ہم نے آئی ایم ایف سے کیا ہے وہ اس کو پڑھتا ہو کہ میں 3 سال میں ہی ریٹائر ہوں گا یا کم از کم میرا ٹینیور 3 سال سے. ایک اچھی لیڈرشپ اوپر پرووائڈ کرے، وہ اپنی اچھی ٹیم بنائے اور پھر اس کو فوکس کرے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکس ہم جو اس سے زیادہ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں مگر مسئلہ وہی ہے کہ ہم ایڈ ہاکزم کرتے ہیں. ابھی جن صاحب کا آپ نے تذکرہ فرمایا جو انرجی سے تشریف لائے ہیں انہیں تو بیسک ریالٹیز کا ہی نہیں پتا. ابھی میں نے ان کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے 90% لوگ ٹیکس نہیں دیتے. انہیں شاید پتہ نہیں ہے
کہ اب ہر موبائل یوزر جو ہے وہ ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس دیتا ہے. تو اس طرح اپنی قوم کو بھی ٹیکس چیٹ کہنا اور بلا وجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان دینا, تو اس سے کیا مقصد حل ہوگا؟ اور زیادہ لوگوں کے اندر خوف پھیل گیا ہے. بزنس مین پہلے ہی تنگ ہیں, آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ سارے ٹیکس فراڈ کرتے ہیں. دیکھیے ٹیکس فراڈ اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کو پھر اس کو ثابت کریں, اس کو پروسیکیوٹ کریں. اس طرح آپ جنرلائز قسم کی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں. بس یہی اکرام صاحب, یہی ایک میرا خیال میں میجر ایشو ہے کہ ہم جو جنرلسٹ ہیں, پیپل ہو ڈونٹ ریئلی نو اسپیسیفک سیکٹر کے جو پالیسیز ہیں یا ان کو امپروو کس طرح کیا جاتا ہے, سیکٹر ایکسپرٹس نہیں ہیں, ان کو ہم لگا دیتے ہیں. اور مطلب ہے کہ لنگریال صاحب واز ہی ہیڈڈ دا پاور ڈویژن, مگر لیٹس اسپیک honest about this, the power sector is also very appallingly run. I mean, between the tax sector and the power sector, ہمارے major issues, اگر یہ ہم دونوں sectors resolve کر دیں تو we will have the economy will be able to go up. حالانکہ باقی جگہ بھی ایشوز ہیں, بٹ ان یہ دونوں میجر سیکٹرز ہیں. لیٹ می گو ٹو وحید شہزاد بٹ صاحب who will give us a perspective from the legal point of view. جی وحید صاحب. جی شکریہ. سہیل صاحب اور ڈاکٹر صاحبان نے جو کیا ہے میں اسی کو سم اپ کرتا ہوں. بیسیکلی جو شارٹ فال ہے ابھی, اگر وہ کہہ رہے ہیں 102 بلین ہے اور اس کوارٹر میں 230 بلین آئے گا, یہ شارٹ فال ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے. اگر آپ نیوز پیپر دیکھیں لاسٹ 2 months تو اب ٹیکس فراڈ ملٹی بلینز میں چلے گئے ہیں. 80 بلین فیصل آباد والوں نے کر لیا, 120 بلین کراچی سے ہو گیا. وہ ٹیکس فراڈ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں 2, 4, 5, 10, وہ بیسیکلی تو یہ 250 ملین کے لوگوں کے لیے شارٹ فال چلا جاتا ہے ایف بی آر میں. اور جو یہ صاحب ہیں چیئرمین صاحب, ان کو پتہ نہیں کس آئی آر ایس کے بندے نے پرپوزل دی کہ ایفیڈیوٹ آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہر ٹیکس پیئر ایفیڈیوٹ دے کہ جی میں ٹیکس فراڈ میں انوالو ہوں, میری انوائسز نہیں ہے. آپ دیکھیں وہاں سمجھدار لوگ لائر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا چیئرمین ایف بی آر ہر چیف کمشنر سے منتھلی ایفیڈیوٹ لے کے اس کا کوئی انسپیکٹر, کوئی کمشنر, کوئی ایڈیشنل کمشنر فراڈ میں انوالو نہیں ہے, اس نے کوئی غلط اسیسمنٹ نہیں کی, اس نے کسی کا ریفنڈ نہیں روکا. بعد میں یہ خاموش ہو گئے, انہوں نے اپنی جگہ پہ واپس آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ثابت ہوئی, ٹیکس فراڈ کچھ لوگ کر رہے ہیں. ایف بی آر کے اینڈ کے اوپر 90% آفیسرز ریفنڈ کو بلاک کر رہے ہیں, غلط لیٹیگیشن میں انوالو ہیں. اب آپ اس حد تک دیکھیں ایڈوانس ٹیکس جو ٹیکس ایئر 2025 میں آنا ہے وہ تھرو بینک اٹیچمنٹ لوگوں سے ریکور کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں ان کو کون اس چیز کی ایڈوائس دے رہا ہے. یہ ٹیکس فراڈ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پیچھے بات ہوئی تھی کہ ایس ایچ او کہتا ہے میں ڈاکوؤں کو اریسٹ نہیں کر سکتا, ان کی سم بلاک کر دیں تاکہ وہ ڈاکے کی ایکٹیویٹی کم کرے. انہوں نے کہا آپ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ میں فراڈ نہیں کروں گا. تو یہ پرفارمنس ایفیڈیوٹ تو ہمارے حساب ڈار صاحب نے بھی دیا تھا 42 صفحوں کا, پھر وہ کہتے ہیں یہ کوئرشن سے لیا گیا. تو ہماری تو ہاں ایفیڈیوٹس آر ناٹ ریئلی ورتھ دیٹ مچ. نہیں ایفیڈیوٹ کی میں صرف بتا رہا ہوں, چھوٹی بات نہیں ہے. چیئرمین صاحب نے کہا ہے ان کو جس نے بھی ایڈوائس دی کہ آپ ہر ٹیکس پیئر سے ایفیڈیوٹ لیں. جب ٹیکس پیئر کا بھی رائٹ ہے وہ کہ جی مجھے بھی بتائیں کہ میرے ساتھ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا, کوئی لا کی وائلیشن نہیں ہوگی, میرے ریفنڈ آپ بلاک کر رہے ہیں, میری اسیسمنٹ 1 بلین کی اسیسمنٹ آ جاتی ہے, فرسٹ اپیل کے بعد وہ 0 آ جاتا ہے. آپ نے پوچھا اپنے آفیسر سے کہ اس نے کس میں یہ اسیسمنٹ کی ہے, کس لا کی وائلیشن کی ہے. صحیح. تو اصل چیز یہی ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف میں اس کو کہتا ہوں فیک اور فیبریکیٹڈ پرفارمنس ہے. اور یہ جو شارٹ فال ہے, انہوں نے یہاں کوئی ٹیکس کے اوپر سرچارج لگا دینا ہے, یا ٹیکس ریٹ سیلز ٹیکس کا چینج کر دیں گے, یا کسی سیکٹر کو آپ کر دیں گے, یا لوگوں کو ایڈوانس ٹیکس لے لیں گے جی ہم شارٹیج پوری کر لیں. نہیں وہ ایک کنٹینجنسی پلان ہے جی, وہ انہوں نے اگری کیا ہوا ہے, وہ ہم سہیل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. کچھ یاد ہے آپ کو کیا کنٹینجنسی پلان کیا ہے؟ جی بالکل ایف ای ڈی بڑا ایکسائز سارے جی وہ جی بالکل انڈائریکٹ ٹیکسز سارے بالکل وہ جو ہے یہ بیوریجز کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی انکریز, امپورٹ سیلز ٹیکس میں, اور زیادہ اس میں پرپوزلز ہیں کہ جی امپورٹ کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریٹس جو را مٹیریل فنش. So basically it is already done. I come back to اقبال صاحب بتائیے گا آپ کہ یہ تو دونوں نے بڑی بلیک پکچر کھینچی ہے ود نیو ہمارے جو لنگریال صاحب آئے ہیں جن کا کانفیڈنس ہے ود دا پرائم منسٹر. سو ڈو یو, آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ وی شوڈنٹ گیٹ پرسن اسپیسیفک وچ از obviously a good advice, but do you think it is time to get some kind of a specificity in terms of کہ جی جو آپ کا ہیڈ ہے اس کو کم از کم اس سیکٹر کا تو پتہ ہونا چاہیے کچھ.
جی میڈم آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ ایک یونیک قسم کی اس کے لیے کمپیٹنس چاہیے. یہ ایک یونیک ہے، کسی اور سیکٹر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ریلیونٹ نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنے بھی آنیسٹ اور نہیں ہوتا. اور آپ نے بریک میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ اٹ از ناٹ این ایڈمنسٹریٹو پرابلم. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ شاید ان کے آنے کا جو نقصان ہوا ہے نا کہ اب ایف بی آر اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو پرابلم کے طور پہ لے رہا ہے. یہ تھوڑا سا اشارہ سہیل صاحب نے بھی کیا. پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ جی ٹیکس فراڈ کے روکنے کے نام پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جس میں ایک تو شخص جو فراڈ کر رہا ہے، جو غلط انوائسز دے رہا ہے، اس کے ساتھ لیجیٹیمیٹ بزنسز جو ہیں، جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں. اور ایک ایف آئی آر میں نے دیکھی جس میں ایک کمپنی ایسی کو نامینیٹ کیا گیا تھا جو میرے حساب سے پاکستان کی واحد پروگریسو کمپنی اگر کوئی ہم نے بنائی ہے، نام نہیں میں لوں گا اوبویسلی. تو بڑے بڑے پریسٹیجیس. دیکھیں بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکس پیئرز کو کرمنلائز نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ آپ کے سسٹم میں کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتی ہیں. الاؤ کرنے والی بات نہیں ہے، مجبور کرتی ہیں کہ آپ نے چین کو پوری. ایشو کیا ہے کہ جی آپ نے ان پٹ لیا کسی ایسی انوائس پہ، اس آدمی کی انوائس پہ جو ایکچولی وہ کام نہیں کرتا، لیکن جس نے ان پٹ لیے وہ تو وہ کام کر رہا ہے، وہ تو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے. اس کو جب جینوئن جو اس کا بائر جو سیلر ہے وہ انوائس دیتا نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ آپ خود پہلے کرمنلائز کرتے ہیں لوگوں کو، پھر ان کی ہراسمنٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں ٹیکس فراڈ کا مقصد ٹیکس کلیکشن کے خلاف جانے کا مقصد ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ 5, 10, 20 لوگوں کو پورے سال میں ایک ڈیٹرنس کے لیے ایک نشانہ بنائیں. اب یہ ٹیکس فراڈ کا آپ کہہ کہ لوگوں کو بلاتے ہیں آفس اور کہتے ہیں کہ اتنے پیسے جمع کرا دو. میں کوئی وہ غلط والی ایلیگیشن نہیں کرتا، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ٹیکس کلیکشن کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. وی ٹیک اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں اپنے چاروں پینل سے پوچھوں گی کہ واٹ ڈو دے تھنک ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ کامیاب ہوگا جس سے کہ ہمارا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ ریفارم ہو سکے. آئی گو ٹو ڈاکٹر اکرام فرسٹ. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیے میرے حساب سے تو اس وقت ہمارے پاس سفیشینٹ ڈیٹا موجود ہے جس سے ہم ایک فیئر ٹیکس بیس بھی نکال سکتے ہیں اور لوگوں سے ان کی کیپیبلٹی کے مطابق ٹیکس بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ جتنی ود ہولڈنگ سے ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے اور جو ڈیٹا جہاں جہاں کیپچر ہو رہا ہے اور اسی کے انالیسس سے ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گی. مگر ہم اس پہ کوئی زیادہ کام ابھی تک کر نہیں سکے ہیں. ڈیجیٹائزیشن کی اور جو ہماری ای انوائسنگ کی بات ہے یونیورسل کی ڈیجیٹل کے میں بہت اہم ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے 10-12 بہت بڑے سیکٹر جو ہیں ان کا ہی جو ٹرن اوور ہے وہ ٹریلینز میں ہے. تو یوزلی کیا جاتا ہے کہ جہاں آپ کی بڑی ٹرانزیکشنز ہیں اگر آپ ان کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں سے جو بھی آپ کا ڈیو ٹیکس ہے آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ ایس ایم ای اور دوسرے سیکٹرز کی طرف بھی. ہم ان کو تو تنگ کر رہے ہیں نیچے والے لوگوں کو، اور جو اوپر ہے اس کے اوپر ہماری کوئی خاص نظر نہیں ہے کہ ہم جہاں سے ٹیکس آنا چاہیے. پھر اگر کوئی آدمی تھوڑا سا ٹیکس زیادہ دے کر اس کو پاس آن کر کے اور وہ ریٹرن بھی فائل نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی ہم کوئی صورت نہیں بنا سکے ہیں. بہت سالوں سے اس پہ بات ہوتی ہے. تو جب تک ہم ٹیکس میں یہ ایک 3 چیزیں نہیں کریں گے تو ہم سسٹمز کو اور کمپلائنس کو سمپلیفائی کریں. دوسرا انفورسمنٹ کے لیے آئی ٹی کا اب سارا ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں کیونکہ دنیا میں اب سب چیزیں موجود ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. تیسرا ٹیکس ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری اس کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہم اپنے آئی آر ایس کے لوگوں کو خود ان کو ڈسکریج کرنے کی پالیسی نہیں چھوڑتے ہیں اور ان کے اوپر لا کر ایک باہر سے بندہ بٹھا دیتے ہیں جس کو بالکل بھی فسکل مینجمنٹ اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی الگ بھی نہیں آتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے سارے کے سارے ڈسکور. پھر نیچے لوگ جو ابیوز کر رہے ہیں اس انفورسمنٹ کے نام کے اوپر اور ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں درست ہونی چاہیے. تھینک یو. ویلکم ٹو ڈاکٹر اقبال. میڈم دیکھیں میں ایک فنڈامنٹل بات کروں گا. فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے ٹیکسیشن بائی کوئرشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں، کوئرسو ٹیکسیشن کی طرف چلے گئے ہیں. اس کے اثرات اتنے کو زیادہ ایڈورس ہوں گے کہ جو ابھی کوئی بھی فور کاسٹ نہیں کر رہا.
اب دیکھیں وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ آپ نے آئرن کرٹن کے پیچھے اپنے شہریوں کو بند کیا ہے. اب موبلٹی جو دنیا، آپ اگر اپنے لیجیٹیمیٹ ٹیکس پیئرس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کرمنلز کی طرح سے، تو وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پاکستان چھوڑ کے فزیکلی نہیں جائیں گے تو اپنی ویلتھ ساری کی ساری باہر ٹرانسفر کر دیں گے. آپ کانٹریکچوئل ٹیکسیشن کی طرف جائیں، لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک فیئر اور جوڈیشیس قسم کا سسٹم بنائیں، اس کے جو کہ ساری دنیا میں ویسٹ نے یہ 300-400 سال پہلے کر لیا تھا. وہ کورسو ٹیکسیشن تھے، کانٹریکچوئل ٹیکسیشن میں چلے گئے. جو شہری کا اور اسٹیٹ کا سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں ٹیکسیشن ایک سب سے امپورٹنٹ کی انگریڈینٹ ہے. ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا. جی وحید شہزاد بٹ صاحب. جی ڈاکٹر اکرام صاحب اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیا، اس کا آگے جو نچوڑ ہے، ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ٹیکس آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں. اگر کورسو ٹیکسیشن میں آپ کانٹریکچوئل ٹیکسیشن بننا چاہتے ہیں تو آج اگر ان کا حساب شروع کر دیں، ٹیکس پیئر کو پتہ ہوگا کہ میرے بھی رائٹس ہیں. اگر میرے ساتھ زیادتی کیا ہے تو وہ بندہ ان ٹچ نہیں رہے گا، اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسٹیٹ کو کیا لاس کیا. یہ کوئی ریئلائز کرنے پہ تیار نہیں ہے، نہ کوئی چیئرمین نہ کوئی ممبر، کہ جو کاسٹ آف لٹیگیشن ہے وہ نہ صرف ٹیکسیشن کا لاس ہے بلکہ جو گڈ ول ہے ایف ڈی آر کی، ریونیو ڈویژن کی، وہ کس حد تک نیگیٹو جاتی ہے کہ لوگ یہاں سے پیک اپ کرنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اگر آپ نے ریکور کر لیا ہے، اس کی واپسی ناممکنات میں سے ایک ہے. ابھی پیچھے کراچی میں ہی چیئرمین صاحب کو انہوں نے اوپنلی کہا کہ جی ہمیں واپس لینے کے لیے 5 سے 25% تک دینا پڑتا ہے. کسی نے آگے اس کے اوپر بات کی کون لیتا ہے، کیوں لیتا ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سہیل صاحب نے شروع میں بات کی کہ جو ٹیمیں جا رہی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے لیے کیا ہے، ادروائز ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میں نہ مانوں. تو اس چیز کو کریں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ آئیں. آپ صرف اپنی مرضی، جو لوگ آپ کو یس سر نہیں کہہ رہے ان کو اٹھا کے سسپینڈ کر دیتے ہیں. اور جو کرپشن صرف لفافہ لینا نہیں ہے، رانگ اپلیکیشن آف لا ورسٹ کائنڈ آف کرپشن ہے. یہ آج تک ایف بی آر نہیں سمجھ سکا. اوکے تھینک یو. اینڈ سہیل صاحب واٹ وڈ یو بیسک جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو فرق ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اینڈ آئی تھینک یو اینڈ آئی فلی انڈورس جو ہمارے سارے پینلسٹ نے کہا ہے. ہماری جو میجر جو سورس آف ریونیو ہے گورنمنٹ کا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. اس کا انسیڈنس غریبوں پہ، جو زیادہ ریلیٹیولی غریب ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت کے رئیسوں کے. اور ہماری آج کل جو پاورٹی لیول ہے جو کہ پچھلے سال ورلڈ بینک نے جو ڈٹرمن کی تھی وہ 41% ہے. سب سہارن افریقہ میں 41% ہے. سو وی آر کمپیٹنگ ود دوز پیپل. وہ جو ہمارے اوپر لگژری تھی کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کو اور بڑھا دیں بیکاز دے آر ایزی ٹو کلیکٹ، وہ اب لگژری میرا خیال میں پاکستان گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اور اب اگر یہ کرتے رہیں گے تو دے ول بی اپہیول، سوشل اپہیول ہوگا. اور اگر لوگ سارے باہر آ جائیں تو جتنا بھی انہوں نے ریفارم پیکج جو ایگری کیا ہوا ہے فنڈ کے ساتھ، اٹ ول جسٹ بی بہہ جائے گا، وہ غصے میں، پبلک اینگر میں بہہ جائے گا. دیر از اے نیڈ ناؤ ٹو لک ایٹ اٹ. ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں، آئی انکلوڈ اورنگزیب صاحب اور جو گورنر اسٹیٹ بینک کے بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو فالوڈ دا سیم، ایگزیکٹلی دا سیم کنڈیشنالٹیز جو پہلے 23 پروگراموں میں ہوئی تھی. اینڈ ناؤ دے کین نو لانگر افورڈ اٹ بیکاز جو ریونیو بیس ہے وہ ہے انکریز ان انڈائریکٹ ٹیکسز. وہ اب ہمارے پاس میرے خیال میں لگژری نہیں رہی ہے. دیر از اے نیڈ فار دا گورنمنٹ ٹو سٹ ڈاؤن. دیر از اے نیڈ فار سم essential challenges to the fund program design and to their own reform agenda جو ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے، it is very possible کہ social upheaval اتنی تیزی سے اور جلدی آئے گا، it will sweep everything in its wake and we can no longer afford that. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.